اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات میں بڑی سادگی سے پاک روح کی رہنمائی میں چلنے سے متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ پاک روح کی ہدایت میں چلا جائے۔ 2 کرنتھیوں 3 باب 8ویں آیت، پولس کہتا ہے کہ ایک خادم کی حیثیت سے اس کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ پاک روح اور اس کی رہنمائی میں چلیں۔ لکھا ہے تو روح کا عہد یعنی روح کی خدمت، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پاک روح حاصل کریں اور پاک روح کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، یعنی شریعت کی نسبت۔ اس بارے میں سوچیں کہ یہ میرا کام ہے اور میرا ایمان ہے کہ ہر خادم کا کام ہے کہ بے شک لوگوں کو خدا کا سارا کلام سکھائیں، لیکن لوگوں کو سکھائیں کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ ہر وقت وہ پاک روح سے معمور رہیں، حقیقی طور پر ہر وقت روح سے معمور رہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس پورے ہفتے میں اور اپنی زندگی کے ہر دن یہ دعا کریں کہ آپ ہر وقت پاک روح سے معمور رہیں اور روح القدس کی معموری اور اس کی قوت سے بھری رہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا بہت ابتری کی حالت میں ہے، اور جب لوگ کسی ایماندار سے ملتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہماری زندگی سے پاک روح کا بہاؤ اتنی تیزی سے ہو کہ کسی دوسرے کی زندگی میں بھی فرق پیدا کر سکے۔ اور میں اپنی زندگی میں اس طرح کا بہاؤ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جہاں مجھے دوسروں کو منادی کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ جیسے میں آج رات منادی کر رہی ہوں، اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن جب میں کسی میڈیکل اسٹور پر جاتی ہوں یا سودا سلف کے خریدنے کے کسی اسٹور پر جاتی ہوں تو لوگوں کو میری زندگی میں فرق نظر آئے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خادمہ کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ آپ کو خدا کے کلام میں سے سب کچھ سکھاؤں، خاص طور پر خدا پاک روح کی حیرت انگیز خدمت کے بارے میں بتاؤں۔ جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ پاک روح کو بھیجے گا، اور اس نے کہا کہ حقیقتاً تم اس بات سے خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ جب میں جاؤں گا تو میں پاک روح کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ لہٰذا یسوع ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ہماری طرح جسم میں تھا، لیکن پاک روح ہم سب میں کام کر رہا ہے اور ہم سب کے ذریعے ہر وقت کام کرتا ہے، ہر جگہ پوری زمین پر۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یسوع نے کہا کہ تم وہ سب کام کرو گے جو میں نے کیے، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک اکیلا شخص یہ عظیم کام نہ کر سکے، لیکن ہم سب مل کر عظیم کام سر انجام دے سکتے ہیں جو یسوع سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ پاک روح ہم سب میں کام کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں پاک روح کو حاصل کرنا، اس سے معمور ہونا اور اس کی ہدایت میں چلنا ہے۔ اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاک روح کی ہدایت میں چلنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں بہت برسوں سے مسیحی تھی، مطلب ایسی مسیحی جو خدا سے محبت رکھتی اور باقاعدگی سے چڑھ جاتی تھی، لیکن میں پاک روح کی ہدایت میں چلنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور خود کی رہنمائی میں چلتی تھی۔ میں جوائس کی ہدایت میں چلتی تھی، جو بھی میں کرنا چاہتی تھی اسے کہتے ہیں جسمانی مسیحیت، جس کے متعلق پولس رسول بات کر رہا ہے جب وہ جسمانی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم سیکھتے ہیں کہ پاک روح کی رہنمائی میں کیسے چلا جاتا ہے، تو پھر پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور بندھنوں سے آزاد اور فتح مند زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو سامنا کیسے کرنا ہے۔ وہ ہمیں زندگی بدلنے والے عظیم بڑے روحانی فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس سے شاید ہمارے علاوہ کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پاک روح کے ساتھ اسی طرح کی قریبی رشتے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم روح سے معمور ہوتے جاؤ اور پاک روح کی رہنمائی میں چلو۔ اب پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو، اس سے دور رہو، نا واقف رہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو یا کسی بھی قسم کی ہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی بالکل تم کو پاک کرے، ناپاک چیزوں سے دور کر کے آپ کو پاک اور مکمل طور پر خدا کے لیے مقدس کرے، اور تمہاری روح، تمہاری جان اور بدن، اب اس بات کو نوٹ کریں، اور تمہاری روح اور جان اور بدن، اور تمہاری روح اور جان اور بدن، ایک اور بار، اور تمہاری روح اور جان اور بدن
ہمارے خداوند مسا کیے ہوئے یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اور 24ویں آیت، تمہارا اپنی طرف بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، یعنی آپ کو پاک اور بے عیب رکھنے کے ذریعے سے قائم کر کے اپنی بلاہٹ کو قائم رکھے گا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں کبھی بھی خود پر غصہ نہیں کرنا ہے جتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کی خواہش کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک درست اور ایک غلط ہو سکتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں کل صبح اٹھ کر چرچ جانا چاہتا ہوں، اور جب کل آئے تو میں اٹھنے اور چرچ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں گرم چاکلیٹ نہیں کھانا چاہتی، میں گرم چاکلیٹ کھانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں، میں ساری زندگی آپ سے ناراض رہنا چاہتی ہوں۔ خیر، ہوا یہ کہ اس ہفتے یہ 3 نئے دوست ہمارے ساتھ رہیں گے، بدن، جان اور روح۔ کیا یہ پیاری نہیں ہے؟ ہم نے روح میں لائٹ بھی لگائی ہے، مجھے لگا کہ یہ اچھی لگے گی۔ لہٰذا جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حصہ جو روح کہلاتا ہے ہمارے وجود کا گہرا ترین حصہ ہے، اسے پاک کیا جاتا ہے اور پورے طور پر ہمیں اندر سے صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا کسی ناپاک جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس کے آنے اور ہمارے اندر رہنے کے لیے اس جگہ کو پاک ہونا چاہیے تاکہ وہ آئے اور اس جگہ رہے۔ میں اسے یوں بیان کرنا چاہوں گی، یہ کہوں گی کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس بیج سے حاملہ ہو جاتے ہیں جس میں سب ہے۔ خدا محبت ہے، اور مجھے پہلا یوحنا 3:9 بہت پسند ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے اور ہم خدا کا الہی تخم حاصل کرتے ہیں۔ جب خدا آتا ہے تو ہم نئی فطرت حاصل کرتے ہیں، اور لغوی معنوں میں روحانی طور پر بڑھنے اور پختہ ہونے اور جو خدا چاہتا ہے وہ بننے کے لیے جو کچھ درکار ہے ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے میں تجھے پاک کروں گا، روح۔ لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جان۔ اور پھر اس کے بارے میں دیکھیں، ہم نے اسے خوبصورت کپڑے بھی پہنائے ہیں، کیا ہی خوبصورت بدن ہے۔ ہمارے پاس یہ سب کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن بدن یہ سب کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سب پہن کر پھر خود کو دیکھنا، کیا آپ کو یہ پسند نہیں؟ ان میں سے شاید آدھی چیزیں تو میری ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ٹیگ بھی لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے میں زبردست ہوں۔ لیکن پھر ہم بے وقوف بن جاتے ہیں، مجھے خود سے نفرت ہے، مجھے خود سے پیار ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں لیکن میں نہیں جانتی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میں اپنی جان کو درست طور پر سمجھ نہ پاتی تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا، اور یہ کہ میں کس طرح بنائی گئی ہوں۔ اور میں نے کئی سال لگا کر یہ سیکھا ہے۔ حقیقت میں میں نے ایک شخص واچ مین نی کی کتابیں پڑھی، کیونکہ اس وقت میں اسے کہیں اور سے سیکھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا میسر ہے، لیکن ان میں سے کچھ بھی میری زندگی میں کام نہیں کر رہا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے۔ میں خدا کے وعدوں کے بارے میں سنتی تھی، اور یہ بھی کہ میں ایمان کے وسیلہ ان کو کس طرح حاصل کر سکتی ہوں، اور میں اس بات کے لیے سخت محنت اور کوشش کر رہی تھی کہ ہر اس پیغام پر جو میں سنتی تھی اس پر عمل کروں۔ اور آخر کار میں سمجھ گئی جو کچھ بائبل کہتی ہے کہ میرا ہے، ابتدائی طور پر مسیح میں وہ سب میرا ہے، لیکن اگر وہ میری روح سے میری جان تک نہیں پہنچتا اور بالآخر یہاں میرے جسم میں سے ہوتے ہوئے وہاں تک نہیں آتا جہاں لوگ اسے دیکھ سکیں، تو شاید میں ٹھیک تو ہوں لیکن میں کسی اور کی مدد نہیں کر سکتی۔ میں اس لائق نہیں کہ کسی اور کی مدد کر سکوں، میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے لیے فائدہ مند تھا کہ میں خود کو سمجھوں، اس بات کا احساس کروں کہ میری جان اور یہ ہم سب کے پاس ہے۔ دراصل یہ میرے ذہن، قوت ارادی اور میرے جذبات پر مشتمل ہے۔ آپ کی جان آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کو خدا کے بارے میں نہیں بتاتی، یہ آپ کو آپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ لہٰذا آپ کی روح آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اٹھو اور چرچ جاؤ، یا کچھ دے دو، یا کسی سے معافی مانگو، کسی پر کوئی مہربانی کرو۔ لہٰذا آپ کا یہ حصہ آپ کی فطرت کا نیا حصہ ہے جس میں حقیقتاً آپ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ کی جان کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اور میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ اور صاف کہوں تو میرے مطابق یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا، تو پھر آپ ایسا کیوں کریں؟ اور پھر تمام دلائل سامنے آنے لگتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بے شک آپ کا بدن بھی لیٹنا اور آرام کرنا چاہتا ہے، تھوڑی چھپکی کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا ڈونٹ کھاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز،
لہٰذا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بدن صرف وہی کرنے کے قابل ہوگا جس کے لیے آپ اس کی تربیت کریں گے. یہ کچھ اور نہیں کر سکتا. تو بس دیانتداری کی بات ہے. ایک لحاظ سے یہ بے وقوف ہے اگر آپ اس کی تربیت نہیں کرتے اور ہر وقت اسے اپنے تابع نہیں رکھتے. کوئی حیرت کی بات نہیں. پولس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بدن کو پالتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. اور اس بات کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. پولس رومیو 7 باب میں اسی دوہری مشکل کو بیان کرتا ہے. اور اگر آپ رومیو اس کا 7 باب اور 15ویں آیت پڑھیں اور باب کے آخر تک پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ اسے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں. کیونکہ پولس کہتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ تو میں کرتا نہیں اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہوں. اور پھر وہ اس طرح کی خود کلامی میں پڑ جاتا ہے. بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. اور پھر وہ آگے بڑھتا اور بات کرتا جاتا اور آخرکار کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے اس موت کے بدن سے چھڑائے گا. اور پھر کہتا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. اب واپس پہلا تسلنیکیوں کی طرف وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے روح بدن اور جان کی تقدیس کروں گا اور یہ میں اپنی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لیے کروں گا تمہیں پاک بنا کر. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. فلپیو 1:6 میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. خیر اگر خدا ہی نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو مجھے نجات پائے ہو 25 سال بیت گئے اور میں ابھی بھی بگاڑ کا شکار ہوں. میں 25 برس سے نجات یافتہ ہوں اور ابھی بھی بگاڑ کا شکار ہوں. میں اس طرف کے لوگوں سے کہتی ہوں میں پچھلے 25 سال سے نجات یافتہ ہوں. کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آمین. تو پھر کچھ تو غلط ہے. لیکن غلط کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرے گا لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ خیر ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ خدا کے فضل اور بھروسے پر کیسے انحصار کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پر آپ کوشش کر رہے ہو کہ کیسے اس کے فضل کو حاصل کریں لیکن یا پھر شاید آپ اس کے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے یا پاک روح کے تابع نہیں ہو رہے. میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے وقت خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں. ایک حصہ خدا کا ہے اور ایک حصہ یہ ہے خدا ہمارا حصہ ادا نہیں کرے گا اور ہم اس کا حصہ ادا نہیں کریں گے. آمین. خدا میرا حصہ ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی میں اس کا حصہ ادا کر سکتی ہوں. اور جب بھی میں نے خدا کا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی تو مشکل میں پڑ گئی. میرا مطلب میں نے ڈیو کو بدلنے کی بہت کوشش کی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. آمین. میں نے اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش کی اور اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. بجائے اس کے کہ ہم وہ کریں جو کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اور جو ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کو کرنے دیں. یہی بھروسہ کہلاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سفر سے لطف اندوز ہوں. لہٰذا ہمارا کیا حصہ ہے؟ میرا ایمان ہے کہ ہمارا حصہ یہ ہے کہ سیکھیں کہ کس طرح پاک روح کو اپنی رہنمائی کرنے دیں. جب ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ پاک روح ہمیں کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے یا کرنے سے منع کر رہا ہے ہمیں اسے الجھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں بڑی سادگی سے پاک روح کی بات مان لینی چاہیے. ہمیں سادگی سے کہنا چاہیے ٹھیک ہے تو مجھ سے عقل مند ہے. میں سینکڑوں بار اس پہاڑ کے گرد گھوم چکی ہوں. میں کیوں اپنی مرضی کرنے پر اصرار کرتی ہوں اور ایک مرتبہ اور اسی پہاڑ کے گرد چکر لگانا چاہتی ہوں. کیوں نہ اس بات کا یقین کروں کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو جو کچھ کر رہا ہے تو اسے جانتا ہے. میں ہتھیار ڈال دیتی ہوں. لیکن ہم تھوڑے ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں ہے نا؟ کیا ہم کبھی کبھار ضدی نہیں ہو جاتے؟ پاک روح تقدیس کا ذریعہ ہے اور جب بائبل تقدیس کی بات کرتی ہے تو اگرچہ اپنی روح میں ہم پہلے ہی مقدس کیے جا چکے ہیں لیکن یہ روح میں مکمل تقدیس کی بات کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں خدا چاہتا ہے اگر میں اسے ایسے بیان کروں کہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے اس چھوٹے روحانی باکس میں رکھا جائے. وہ اتوار کی صبح کے اس چھوٹے باکس میں نہیں رہنا چاہتا جہاں سے ہم اسے صرف اتوار کی صبح باہر نکالیں شاید صرف 45 منٹ کے لیے اور پھر باقی ہفتے میں ہم باہر نکل کر اپنی کار پر مسیحی اسٹیکر لگا کر اور گلے میں صلیب لٹکا کر ہر وقت وہی کام کریں جو ہم کرنا چاہیں یا جو ہمارا دل چاہے کہ کریں. خدا کا ہمارے لیے یہ منصوبہ نہیں ہے. اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو خدا کے کلام کے سپرد کریں. نتیجتاً وہ ہمارے ذہن کو نیا بنانا شروع کرتا ہے اور پھر کلام ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور ہمارے ذہن کو بدلتا ہے, ہماری قوت ارادی کو بدلتا ہے اور پھر ہمارے جذبات کو کنٹرول
کرنا شروع کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں خداوند میں اپنی زندگی میں یہ چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا ایک اصول پسند شخصیت ہے اور وہ کوئی چیز بھی ہم پر مسلط نہیں کرے گا، ہمیں اس کی خواہش کرنا ہے۔ اگر آپ لفظ تقدیس کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ پاکیزگی کے مترادف ہے، اور بعض اوقات جب آپ پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت بائبل کہتی ہے کہ پاکیزگی ایک اجر ہے، یہ واقعی ایک تحفہ ہے۔ جب آپ ایک پاک زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایک انعام ہے ان سب باتوں کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ ہر وقت احساس جرم میں مبتلا نہیں ہوتے اور نہ ہی ملامت کا سامنا کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور اب آپ مشکل میں ہیں اور اس بارے میں برا محسوس کر رہے ہیں، کیا کوئی جانتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بے شک سب کو معلوم ہے، لہٰذا تھوڑی سی آزادی استعمال کرتے ہوئے میں یہاں وائن کی یونانی ڈکشنری میں سے آپ کے لیے تقدیس کی تعریف پڑھ کر سناتی ہوں۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں خود سے بنا رہی ہوں، بلکہ یہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو بہت مانے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ بھی زبانوں کے ماہرین کے حوالے دینا پسند نہیں کرتے؟ لہٰذا یہ بھی ماہرین کی طرف سے ہے۔ لفظ تقدیس کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ ہونا۔ لہٰذا پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے الگ کیے گئے ہیں؟ آپ اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ بائبل بتاتی کہ یسوع مسیح کے قیمتی خون سے آپ کی ادائیگی کی گئی ہے جو اس نے صلیب پر بہایا اور یہاں اوپر بھی لگی ہوئی ہے، بلکہ اس ہفتے کے اختتام پر میں نے ہی انہیں یہاں اسے لگانے کو کہا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو یاد دہانی کرواتی رہوں کہ یسوع نے ان کی اس آزادی کے لیے جو اس وقت ان کے پاس ہے صلیب پر کیسی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس نے دکھ سہا اور خون بہایا اور ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا۔ آمین۔ لہٰذا اس سارے عمل کے رد عمل میں جو میں کرنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی محض وہی کرتے ہوئے گزارتے رہنے کے بجائے مجھے اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک ہمارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو جیسے ہی ہم نجات پائیں وہ ہمیں اوپر اٹھا لے جائے اور ہم جلال میں داخل ہو جائیں، لیکن اسے ہماری ضرورت ہے۔ ہم یسوع کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور بازو اور منہ اور کان ہیں۔ وہ ہمارے وسیلے دنیا سے التجا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کرو، اور پھر وہ کہتا ہے زندگی کا طریقہ، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی طرز زندگی ویسے بناؤ جو ان کے لائق ہے، جو خدا کے لیے الگ کیے گئے ہوں۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں اگر ہم خدا کے لیے الگ کیے گئے ہیں تو ہمیں ایک مخصوص طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم صرف اتوار کے دن چرچ جائیں اور ہفتے کے باقی دن اسی ناپاکی اور بری باتوں میں گزار دیں۔ اگر ہم خدا کے ہیں تو ہمیں ایک خاص طرح کا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مختلف انداز میں سوچنا شروع کرنا ہے، مختلف انداز میں بولنا ہے، مختلف انداز میں عمل کرنا ہے۔ جنہوں نے ہمیں تکلیف دی انہیں معاف کرنا ہے اور ہمیں ان سے ناراض نہیں رہنا۔ ہمیں ہر چیز صرف اپنے ہی لیے نہیں رکھنی، بلکہ در حقیقت ہمیں دوسروں کو دینے کے وسیلے خوشی حاصل کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگ بننا ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ اسے ہماری زندگی کی شناخت بن جانا چاہیے تاکہ دیکھیں کہ ہم دراصل کتنے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت خود کو اپنے دماغ پر سوار کر کے خود غرض اور مفاد پرست نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں۔ ہم ہر روز اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا میں حاضر ہوں، مجھے بتا کہ آج تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، مجھے دکھا کہ میرے وسیلہ آج تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنی نہیں بلکہ تیری ہوں۔ مجھے یسوع نے جو کہا بہت دل پسند ہے، میں نے تمہارے لیے ایک بدن تیار کیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم ایک ایسا بدن ہو جو مکمل طور پر خدا کی معموری سے معمور ہو، جیسا کہ افسیوں 3:19 میں پولس کہتا ہے، ہمارے بدن پورے طور پر خدا کی معموری سے معمور ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہر وقت آپ اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو زندگی اس قدر خوبصورت ہو جاتی ہے کہ حیرت انگیز لگتی ہے۔ آپ میں سے کتنی بار جانتے ہیں کہ سٹاپ لائٹ کیا ہے؟ آپ اشارے پر پہنچتے ہیں اور اگر اشارہ سبز ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اگر پیلی بتی ہے تو مطلب احتیاط کریں، اور اس وقت گزرنا کوئی دانش مندی نہیں ہوگی، جبکہ ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب جلدی کریں اور اس سے پہلے کہ یہ سرخ ہو جائے نکل جائیں، اور پھر جب اشارہ سرخ ہو تو مطلب رک جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ پاک روح کے ساتھ ہمارے رشتے میں بھی ہمارے لیے سبز، پیلے اور سرخ اشارے ہوتے ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں احتیاط کا اشارہ ملے تو احتیاط کرنا ہے، جب ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ ملے اور خدا جو کچھ ہمیں کہے اسے سننا ہے۔ اگر وہ کہے رک جاؤ اور آپ نہ رکیں تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں سب چیزیں ٹھیک طور پر کام کریں، کہ آپ نہیں چاہتے؟ لہٰذا ہم پاک کیے گئے ہیں،
ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بلاوے کے لائق ہو. اور پھر یہ تعریف بہت لمبی اور آگے جا کر بہت سی باتیں اس میں سے ملتی ہیں، لیکن مجھے یہ سب بہت پسند ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس تقدیس کو خدا سے سیکھنا ہے جب وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سکھاتا ہے. اور یہ سنیں کہ ایک ایماندار کو دیانتداری سے اور بغیر ڈگمگائے اس کی تلاش کرنا ہے. لہٰذا دوسرے الفاظ میں، اگر میں اس کی خواہش نہیں رکھتی تو میں واقعی اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتی. در حقیقت سچ میں مجھے اس کی شدید خواہش رکھنی ہے. آئیے وائن کی ڈکشنری میں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ پاک کردار ناقابل انتقال ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ذاتی اثاثہ ہے جو خدا کے کلام کی فرمانبرداری کے ذریعے آہستہ آہستہ تشکیل پاتا ہے. اب میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ بیماری آپ کو پکڑ سکتی ہے لیکن صحت مندی آپ کو پکڑ نہیں سکتی. ناپاک ہونے کے لیے آپ کو اور نہ ہی مجھے کوئی سخت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کو ویسے ہی بنڈل میں مل جاتی، لیکن آپ اس طرح پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے کہ صرف چرچ جا کر اور وہاں بیٹھ کر مجھے یا کسی اور کو منادی کرتے سن کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس سے آپ پاک ہو جائیں گے. لیکن آپ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق مختلف فیصلے کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دن بدن کردار بدلنا شروع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ بات کہنے کا کوئی اور اچھا انداز ہو. مجھے یہ پسند ہے. میں نے کہا مجھے یہ پسند ہے. جو کچھ میری روح میں ہے وہ سب کچھ خدا کی طرف سے بخشش ہے. آپ سمجھے؟ اپنی روح میں آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کی طرف سے تحفے کی صورت میں موجود ہے. وہ مسیح کے خون سے خریدی گئی ہے، لیکن یہ یہاں ہے آپ کی روح میں. اگر ہمیں پاک روح کی پیروی میں چلنا ہے اور خدا کے ساتھ تعاون کرنا نہیں سیکھتے تو جو کچھ میری روح میں ہے وہ میرا کردار نہیں ہے، وہ مسیح میں میرا مقام ہے. یہ وہ ہے جو میں مسیح میں ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں یا میرا رویہ کیسا ہے یا میری زندگی دوسرے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا بہت مرتبہ جب آپ منادی کرتے ہیں کہ مسیح میں ہمارا کیا ہے، مسیح میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسیح میں ہمارا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر ہماری اور دوسروں کی زندگیوں میں اثر پذیر ہو تو پھر اسے یہاں سے نکل کر یہاں آنا اور میری جان پر اختیار رکھنا شروع کرتا ہے اور میری اعمال پر اختیار رکھتا ہے. میں نے یہ کہا لیکن مجھے خود بھی یہ بات بہت پسند ہے. در حقیقت میں نے اس کے متعلق بہت اچھا لکھا ہے. سنیے، جو کچھ مسیح نے میری خاطر کیا، میری روح میں جو کچھ ہے وہ اسی وجہ سے ہے. میں اپنی زندگی جس طرح گزارتی ہوں وہ ہے جو میں مسیح کی خاطر کروں گی. آمین. جو کچھ روح میں میرے پاس ہے وہ مسیح نے میری خاطر کیا ہے. لیکن جب کوئی مجھے غصہ دلاتا ہے اور میرے جذبات پہ قابو ہو جاتے ہیں اور میں ان پر رحم نہیں کرنا چاہتی اور میں ان کے بارے میں افواہیں پھیلانا چاہتی ہوں اور سب کو ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن مجھے سرخ اشارہ ملتا ہے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات مشکل تو نہیں ہو رہی. اور مجھے اپنی روح میں سرخ اشارہ ملتا ہے. نہیں نہیں نہیں، میں نے کلام سنا ہے. میں وہاں تھی جب خدا کے خادم نے معافی کے بارے میں سکھایا. میں نے یہ پیغام 20 مرتبہ سنا ہے. اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے. آمین. آپ جانتے ہیں بعض دفعہ چرچ میں ہمیں اس قدر زیادہ تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مزید ہمیں ایک بھی پیغام کی اور ضرورت نہیں. جو کچھ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اب ہمیں صرف ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اگر آپ واقعی پاک روح کی رہنمائی اور ہدایت میں چلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسے جانیں. آپ جانتے ہیں کہ اسے جاننے کا ایک طریقہ اس کے کلام کے ذریعے ہی اور دوسرا طریقہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا ہے. اور مجھے کہنے تھے کہ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو پھر پاک روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے.